اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگلی تاریخ یعنی 17 تاریخ رکھی ہے، تو ہم اس پیش رفت سے مطمئن ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستانی قوم اب مزید انتشار برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ حکومت اب پاکستان کو ایک انتشاری کیفیت میں لے گئی ہے، اور جو جمہوریت کے بنیادی حقوق ہیں یعنی ووٹ ڈالنا، نو کانفیڈنس بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ، جلسے، اور یہ وہ کام کرنے جا رہی ہے جس سے پاکستان میں بڑے خطرات جنم لیں گے، اور یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں فارن فنڈنگ کیس میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ حکمران جماعت بھی ہو، اور جس کی اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہو، جس میں فورن کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہو، $7.2 ملین کی غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہو، اور غیر ملکی شہریوں نے فنڈنگ کی ہو بشمول بھارتی شہری، آج یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں کسی کے ایما پہ یہ کیس کر رہا ہوں۔ میں عمران خان کو پہلے بھی چیلنج کیا ہے کہ عمران خان، تو آپ کے پاس ISI ہے، آپ کے پاس IB ہے، آپ کے پاس تمام تحقیقاتی ادارے ہیں، آپ ابھی تک $1 کا ثبوت کیوں نہیں سامنے لا چکے کہ میں کسی کی ایما پہ یہ کام کر رہا ہوں؟ پر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ حکمران ہیں، حکمران جماعت کے سربراہ ہیں، آپ بھارتی شہریوں سے آپ نے فنڈنگ کیوں وصول کی؟ یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں ہیں۔ آپ نے آف شور کمپنیاں جو کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، $2.1 ملین آپ نے اس کمپنی سے کیوں وصول کیا؟ کس مقصد کے لیے وصول کیا؟ کیا یہ لوگ جو آپ کو پیسہ دے رہے تھے، ان کی نیت کیا تھی؟ کوئی کسی کو مفت پیسہ نہیں دیتا، کوئی کسی کو ملینز آف ڈالرز نہیں دیتا۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف نے غیر ملکی پاکستانیوں کو بلایا اور آپ کے سامنے پیش کیا، غیر ملکی پاکستانی جو ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو فنڈ کریں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا پیسہ کہاں ہے؟ اس کی نشاندہی کہاں ہے؟ وہ پیسہ کون اڑا گیا؟ وہ پیسہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے جو پاکستانیوں کا ہے؟ تو ان پاکستانیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ ضرور کسی سیاسی جماعت کی حمایت کریں اور جتنی فنڈنگ کرنا چاہے کریں، لیکن اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں نہیں ملتا۔ جو ریکارڈ ملتا ہے وہ یہ کہ $8 ارب کیش آیا ہے موسٹلی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ کس سے آیا ہے۔ $7.3 ملین آئے ہیں، آف شور کمپنیوں سے پیسہ آیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں عمران خان کو، میں نے پہلے بھی اس کو چیلنج کیا تھا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج بھی میرے ساتھ لائیو ٹی وی ڈیبیٹ کرو۔ جو میں الزامات لگا رہا ہوں، میں اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کیسے صادق اور امین ہیں کہ جب آپ 7 سال سے اس کیس سے بھاگ رہے ہیں، جب آپ نے 7 ریٹ پٹیشنز کی ہیں، آپ نے درجنوں درخواستیں ڈالی ہیں، آپ نے آج بھی 2 درخواستیں جس پہ آج بحث مکمل ہوئی کہ اکبر بابر کو اس کیس سے الگ کرو، تو کیا مدینے کی ریاست میں جب کوئی سوال پوچھتا تھا امیر المومنین سے تو وہ ان کا منہ بند کرتے تھے یا جواب دیتے تھے؟ آپ مدینے کی ریاست بنانے کے چکر میں آپ نے پاکستان کو عیدی امین کی ریاست بنا دیا ہے۔ اب کھلا آپ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ووٹ نہ دے سکے۔ آپ اس کیس میں آج بھی آپ نے التوا کی کوشش کی۔ یہ کیس 7.5 سال سے چل رہا ہے، 150 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہے، درجنوں درخواستیں آ چکی ہے کہ اس کو التوا میں ڈالا جائے، اور مختلف بہانے استعمال کیے گئے ہیں۔ کیا کوئی امیر المومنین جو صادق اور امین ہے، کیا مدینے کی ریاست میں کوئی حاکم سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں اختیار کرے؟ آپ کا یہ جو جھوٹ ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ آپ کو جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی جس میں تحریری طور پہ میرے الزامات ثابت ہو گئے، اور یہ وہ اسکروٹنی کمیٹی ہے جو نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے بنائی تھی، جس کو 1 مہینے میں رپورٹ دینی تھی،
جو 4 سال تک اس رپورٹ کو چھپا کے بیٹھے رہے, جو اسٹیٹ بینک سے ڈیٹا آیا تھا, کس لیے چھپا کے بیٹھے تھے؟ یہ کیس کا فیصلہ 2018 میں آ سکتا تھا کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ تو آ چکا تھا. تو یہ کس بنیاد پہ اس کو چھپایا گیا؟ اب یہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں آپ کے خلاف تمام الزامات ثابت ہو چکے ہیں, تحریری طور پہ فیکٹ فائنڈنگ ہو چکی ہے. آپ کس بنیاد پہ ابھی تک بیٹھے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں استعفیٰ دیتے؟ آپ تو مثالیں مغرب کی دیتے تھے کہ ایک وزیر اپنی سیکرٹری کو فون کرتا ہے ویزے کے لیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ایک وزیر اسمبلی میں 5 منٹ لیٹ آتا ہے, وہ استعفیٰ دیتا ہے. تو مثالیں تو وہ آپ دیتے تھے. آج آپ کے پاس تحریری ثبوت ایک آئینی ادارے کی کمیٹی کی رپورٹ میں آ چکا ہے. کس بنیاد پہ آپ؟ میں نے اسی لیے کہا تھا, میں نے اسی لیے اس قوم کو وارن کیا تھا 7 سال پہلے جب میرے سامنے حقیقت آئی تھی کہ یہ پاکستان کی تباہی ہونے جا رہی ہے, یہ پاکستان کی بربادی ہونے جا رہی ہے. اس لیے میں سامنے کھڑا ہوا, اس لیے میں نے مقابلہ کیا عمران خان کا, اس لیے میں نے مقابلہ کیا سب کا, اور میں نے بہت کچھ برداشت کیا, لیکن میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹا. اب ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن 17 کے بعد اگر کوئی مزید پیشی ہے تو اسی طرح جلدی کر کے اس کا فیصلہ سنائے, کیونکہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے. یہ کیس حق, انصاف اور ثبوت کی بنیاد پہ جب اس کا فیصلہ آئے گا تو یہ پاکستان کو انتشار سے بچائے گا, اور پاکستان اس جو انتشار کے عالم میں ہے اس سے نکلے گا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں عمران خان حکمرانی کر رہے ہیں, یہ پاکستان عمران خان کو گروی نہیں رکھا گیا, یہ سیاہ و سفید کا مالک نہیں ہے. آج بھی پاکستانی صحافت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اصولوں پہ کھڑے ہیں, جنہوں نے اپنی نوکریاں داؤ پہ لگائی. آج بھی ہماری عدلیہ میں ایسے جج موجود ہیں جو بھی ہو جائے وہ اصول پہ فیصلہ دیتے ہیں. آج بھی سیاست میں ایسے ورکر موجود ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں, جو حق پہ کھڑا ہوتے ہیں. پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ جو مرضی کوشش کر لیں, پاکستان میں سچ اور جو فیکٹس ہے اور جو ٹروتھ ہے وہ آئے گا سامنے, اور آپ اس کو جو مرضی کوشش کر لیں. اور یہ جو اب آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں کہ جس دن ووٹ ڈلنا ہے اس دن آپ جلسے کر رہے ہیں اور لوگوں کو جلسوں سے گزارنے میں مجبور کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے ہٹلر کے زمانے میں سنا تھا. آج کے دور میں ہم نے آج تک ایسا نہیں سنا. یہ نہیں ہوگا اور ایسا ہونے بھی ہم نہیں دیں گے. اور میں یہ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تمام ورکروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں سب کو اکٹھا کروں گا. آپ رابطے کریں, آپ ساتھیوں سے رابطے کریں. میں سب کو اسلام آباد بلا کے ہم ایک میٹنگ کریں گے اور پھر کنونشن بھی کریں گے. ہم اس پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ جینوئن لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, کمپیٹنٹ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. کیونکہ جو سیاست کی جو لیڈرشپ کی نرسری ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں. لوگ بات کرتے ہیں امریکہ کی, لوگ بات کرتے ہیں چین کی, لوگ بات کرتے ہیں برطانیہ کی. 3 ملک, 3 مختلف نظام, لیکن تینوں کامیاب. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ پریویل کرتا ہے. چائنا میں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کمیونسٹ پارٹی میں آتے ہیں. برطانیہ میں پاکستانی نژاد میئر بن سکتا ہے کیونکہ وہاں میرٹ ہے ان کی سیاسی جماعتوں میں. اسی طرح امریکہ میں ہم وہ میرٹ لے کے آئیں گے. اور میں خان صاحب کو آخری یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خان صاحب اب آپ کی جتنی بھی بھاگنے کی کوششیں تھیں, اب آپ تینوں وکٹیں اکھاڑ کے بھاگے مت, کیونکہ یہ میچ اب ختم ہو گیا ہے. اب آپ ہار چکے ہیں اور انشاءاللہ فیصلے کا انتظار ہے, وہ بھی جلد آ جائے گا. بہت شکریہ. جو تازہ ترین